أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يهور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز عشاء کے ساتھ ساتھ درس قرآن کی توفیق عطا فرمائی۔ آج درس قرآن میں سورہ انشقاق مکیہ کے آخری تمام آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ 10 نمبر آیت سے مکمل 25 نمبر آیت تک۔ ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس سورت کے اندر ایک سجدہ ہے، سجدے کی آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، تو جب یہاں سے تفسیر ہو جائے اس کے بعد ایک سجدہ آپ کر لیجئے گا۔ اب چاہے جتنی مرتبہ اس آیت کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں، پڑھیں، اگر آپ ایک ہی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے ہم 10 دفعے پڑھیں اس کو، چاہے 1 دفعے پڑھیں، سجدہ ایک ہی ہوگا۔ اگر حالت تبدیل ہو جاتی ہے، بیٹھے تھے پھر ہم بات کر رہے ہیں، آپ کی جو بیٹھک ہے وہ بدل گئی ہے، تو پھر 2 سجدے ہو جائیں گے۔ جتنے مرتبہ آپ بدلتے جائیں گے اتنے سجدے بدل جائیں گے۔ ایک مرتبہ میں اگر آپ بیٹھے ہیں 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھا، سجدہ ایک ہی ہوگا، اور اگر حالت چینج ہوتی گئی سجدے اتنے ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ تو کیونکہ ابھی پھر آئے گی آیت، ترجمہ ہوگا، تفسیر ہوگی، تو سجدہ ایک ہی ہوگا اگر آپ ایک ہی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اب یہاں سے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی وہ باتیں وہ تھیں جس میں مؤمنین کا تذکرہ تھا، ایمان والوں کا تذکرہ تھا، وہ جو نیک عمل کرتے تھے ان کو کیا اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات دیے جائیں گے، ان کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اب یہاں سے وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، جن کا نامہ اعمال جو ہے دائیں ہاتھ میں نہ دے کر بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، تو ان کے ساتھ میں کیا عمل ہوگا قیامت کے دن، وہ تمام چیزیں آج پیش کی جا رہی ہیں۔ تو یہاں سے پہلی آیت سے ہی کہہ دیا گیا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جہاں تک تعلق ہے اس شخص کا جس کا نامہ اعمال، اعمال نامہ مطلب اعمال نامہ پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا۔ پیٹھ پیچھے یعنی بائیں، پیٹھ پیچھے یعنی سامنے سے نہیں دیا جائے گا، بلکہ پیٹھ پیچھے سے یعنی اس کا اچھا نہیں ہوگا۔ صاف بات ہو گئی۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو بھی وہ خرابی مانا جائے گا۔ دائیں طرف سے سامنے سے نہیں دیا جائے گا، پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، تو اس میں کرپشن ہی کرپشن ہوگا، یہ سمجھ لیجیے، بھرشٹاچار ہوگا۔ اب اس بنیاد پر وہ خود ہی افسوس کرے گا۔ تو کہا جہاں تک تعلق ہے اس شخص کا جس کا نامہ اعمال پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، فسوف یدعو ثبورا، بس وہ موت موت چلانے لگے گا،
موت کو یاد کرنے لگے گا، بلانے لگے گا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ کیونکہ نامہ اعمال کی پہلی دستک یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں اگر ملا تو سمجھ جائیے کامیابی کا زینہ ہے، اور اگر بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ پیچھے سے ملا تو یہ ناکامی کی علامت ہوگی، جس سے وہ چلانے لگے گا، یعنی کہ وہ موت کو بلانے لگے، فسوف یدعو ثبورا، موت کو بلانے لگے گا، ویسلا سعیرا، اور وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، داخل ہوگا۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، حالانکہ وہ شخص اپنے اہل و عیال میں خوش خرم تھا، انہ ظن ان لن یحور، اور اس کا گمان خیال یہ تھا کہ وہ کبھی لوٹ کر اللہ کے پاس نہیں جائے گا، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، اللہ رب العزت اس کا پروردگار برابر ٹکٹکی باندھ کر بخوبی اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، مجھے شفق کی قسم، یعنی اللہ اپنی طرف منسوب کرے، شفق کی قسم، واللیل وما وسق، رات کی قسم اور جو چیزوں کو جوڑتی ہے، یعنی کہ رات میں جو چیزیں آپس میں جڑ جاتی ہیں، ان دونوں چیزوں کو جوڑنے والے کی قسم، یا ان چیزوں کو جوڑنے میں جس کا اہم کردار ہوتا ہے اس کی قسم، ابھی تفسیر بتائیں گے، والقمر اذا اتسق، اور چاند جبکہ وہ ماہ جبکہ وہ تمام ہو جائے اس کی قسم، لترکبن طبقا عن طبق، ضرور بے ضرور تم جو ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچا دیے جاؤ گے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچو گے، ضرور بے ضرور ایک حالت سے دوسری حالت میں تمہیں پہنچنا ہے۔ فما لہم لا یؤمنون، تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے سجدہ تک نہیں کرتے، بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ان کو جھٹلانے لگتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ رب العزت خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری ان کو سنا دیجئے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے، عمل صالح کے، نیک کام کیے، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا بے شمار اجر و ثواب ہے۔ تو یہ تو اس کا ترجمہ ہوا جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب یہاں پر تفسیر میں وضاحتی بیان میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں جو بھی آیتیں پیش کی گئی ہیں ساری آیتیں کافروں سے، غیر مسلموں سے، غیر ایمان والوں سے متعلق ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے، قرآن اور شریعت اسلامیہ کو نہیں مانتے، قرآن کو کھلونا سمجھتے ہیں، رسول پیغمبر کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، دنیاوی زندگی کو اپنے لیے بس وہ زندگی مانتے ہیں کہ یہی ایک زندگی ہے، اس میں جتنا مزہ کرنا ہے کر لو، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ ان کے لیے تھوڑی سی رہبری کی گئی ہے کہ اگر وہ سمجھدار ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ان آیتوں سے سبق لے سکتے ہیں اور صحیح راستے پر چل سکتے ہیں، اور اگر اب بھی نہیں سمجھتے تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو پہلی آیت میں کہا کہ جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، یعنی کہ کسی بھی طریقے سے ان کو سمانت نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایسے ہی ردی کی ٹوکری کے بھاؤ میں ان کو پکڑا دیا جائے، لے کے جاؤ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، تو وہ جب اس حالت میں اپنے آپ کو پائے گا یا اپنے نامہ اعمال کو جس میں اس کا سارا چٹھا ہوگا شروع سے لے کے آخر تک، تو اس کو افسوس ہوگا، ہائے افسوس کہ زندگی بھر میں کیا کرتا رہا اور میرا جو لاسٹ میں رزلٹ آ رہا ہے وہ ایسا ہے جو ناکامی کا ہے۔ تو وہ سب سے پہلے فسوف یدعو ثبورا، موت کو ثبورا کہتے ہیں، خسارے کو، واویلا کرنے کو، چیخ و پکار کو، تو مارے افسوس کے وہ واویلا مچانا شروع کر دے گا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے خسارہ، اس طرح کی وہ اس کی پرکریا ہوگی، یعنی اس کی جانب سے جو ہے اس طرح کی حرکتیں دیکھنے کو ملیں گی جس میں وہ مارے افسوس کے خود چلا چلا کر جو ہے پھٹ جائے گا۔
وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ شخص جو ہے جہنم میں، اور جہنم سعیرہ کہتے ہیں جو بھڑکائی گئی ہو، جس میں خوب آگ جلا کر اس کو جو ہے تندور بنا دیا گیا، بھڑکتی ہوئی شعلے والی جہنم میں اس کو داخل کیا جائے، یعنی کہ وہ شخص داخل ہوگا اس جہنم میں جو بھڑکائی گئی ہے۔ اب اس میں داخل ہوگا تو کس بنیاد پر داخل ہوگا؟ اس لیے کہ اس کا نامہ اعمال جو ہے اتنا اچھا نہیں ہے، اس میں نیکیاں نہیں ہیں، اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ پاس ہو سکتا تھا اس دنیا میں، لہذا اس کا ٹھکانہ اس بنیاد پر جہنم ہے، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جبکہ اب اس کی حالت بتا رہے، جہنم میں اب اس کا ٹھکانہ ہو گیا، انہو کان فی اہلہ مسرورا، حالانکہ یہی شخص دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش خرم تھا، خوب مزے لے لیتا تھا، خوب اچھے سے دل لگی کی باتیں کرتا تھا، خوب اچھی زندگی گزار رہا تھا، اور دنیا کی تمام عیش و آرام اور تمام آرائش اور زیبائش میں مبتلا تھا، اور خود بھی مبتلا تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں بالکل عیش اور عیش و عشرت کی ایسی زندگی کاٹ رہا تھا کہ اس کو یہ کبھی گمان ہی نہیں تھا، جیسے آگے بھی آ رہا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہے۔ بس بدمست ہو کر جو ہے زندگی اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش خوش گزار رہا تھا۔ انہو ظن ان لن یحور، یہ خیال تک کبھی اس کو نہیں آتا تھا کہ یہ لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، خیال نہیں آتا تھا اس کو کہ یہ دنیا تو چھوڑنی ہے، اس کو موت کا کبھی تذکرہ تو بہت دور، خیال بھی نہیں آتا تھا کہ ایک دن موت بھی آنی ہے۔ تو وہ گمان کرتا تھا، ظنہ خیال کرتا تھا کہ وہ کبھی، حور کہتے ہیں لوٹنے کو، پلٹنے کو، واپسی کو، ریٹرن کو، کہ وہ کبھی اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جائے گا، وہ تو بس دنیا میں آ گیا، جتنے مزے کرنے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ جتنے مزے کرنے، گڑچھلے اڑانے ہیں سب کر لو، خوش رہو، بہترین زندگی گزارو، یہی ایک زندگی ملی ہے، بس یہ گمان لے کر وہ جو ہے اس دنیا میں مزے کر رہا تھا۔ اور اللہ رب العزت اس پر سی سی فوٹیج کیمرے کی طرح نظر رکھے ہوئے تھے، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، اس کا پروردگار اس کو بخوبی دیکھ رہا تھا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت یعنی اس کا رب، جو بھی یہ شخص ہے، ہم آپ جو بھی ہو سکتے ہیں، کہ اس کا رب اس کو اور اس کے عمل کو برابر دیکھ رہا تھا، اور کوئی بھی کام اس سے یعنی اللہ کی ذات سے مخفی نہیں تھا، سب کچھ اللہ کے علم میں تھا، یہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، کتنے مزے کر رہا ہے، کتنے نہیں کر رہا ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں تھی یہ بات۔ اب یہاں پر جب اللہ کے علم میں تھی تو یہاں پر قسم کھا کر کہی، کیونکہ وہ لوگ جو ہے شفق کو دیکھتے تھے، رات کو دیکھتے تھے، رات کے بعد گھر واپسی کو دیکھتے تھے، اسی کی قسم کھائی، فلا اقسم بالشفق، قسم ہے مجھے شفق کی۔ شفق کہتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے کے بعد میں آسمان پہ آپ دیکھتے ہیں کہ لالی آتی ہے، تیزی کے ساتھ میں سرخی آ جاتی ہے، وہ سرخی اس وقت تک رہتی ہے جب تک عشاء کا وقت شروع نہیں ہو جاتا۔ تو غروب آفتاب سے لے کر عشاء کے وقت تک جو شفق احمر جس کو بولتے ہیں، آسمان پر ایک سرخی پھیل جاتی ہے، اور سرخی کے بعد میں ایک دم تیز روشنی ہوتی ہے، اور پھر ایک دم سے کالی گھٹا یعنی کہ رات ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ شفق کی قسم کھائی کہ آپ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ سورج روشنی پھینک رہا تھا کہ ایک دم مان پڑا، آسمان پر لالی آئی، لالی کے دیکھتے دیکھتے کالی بن گئی۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کوئی نظام ہے، کوئی قدرت ہے؟ ایسے تو ہے نہیں، آپ کر لو اپنے گھر میں، نہیں کر پاؤ گے، لیکن تم اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے ہو، اور یہ منظر تمہیں بھاتا بھی بہت اچھا ہے، کیا مزہ آ رہا ہے، کیا دیکھنے میں، وہ سورج کا ڈوبتا ہوا منظر، وہ لالی، اور اس میں جب آج کے وقت میں سب لوگ جو ہے سیلفی لیتے ہیں، وہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے جب انسان دیکھتا ہے کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، اور جہاں سورج ڈوبتا ہے سمندر کے قریب، اس وقت اگر اس چیز کو دیکھی جائے تو اللہ کی قدرت کے بہترین نظارے سامنے آ جاتے ہیں۔
تو وہی کہہ رہے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس شفق کی جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اور پھر شفق کے بعد اس رات کی جو کالی گھٹا میں بدل جاتی ہے، واللیلی، شفق کی قسم کھائی اور شفق کے بعد فوراً رات ہے، اور رات کی قسم جس کو تم خود دیکھ رہے ہو کہ لالی سے ایک دم سے رات میں تبدیل ہو گئی، وما وسق، اور ہر اس چیز کی قسم جو ان کو جوڑ دیتی ہے۔ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ رات میں کوئی بھی چیز ہے، انسان صبح کا نکلا رات میں گھر واپس آئے گا، کوئی بھی چیز جو صبح نکل گئی رات ہوتے ہی پلٹے کی اپنے طرف۔ تو وہی کہا کہ جب رات ہو جاتی ہے ہر چیز اپنے ماوا اور مسکن کی طرف لوٹنا چاہتی ہے، اپنے اس جگہ لوٹنا چاہتی ہے جہاں اس کو آرام مل سکے، سکون مل سکے۔ ایک انسان ہے اپنے گھر لوٹتا ہے، جانور ہے اپنے چراگاہ میں لوٹ جاتے ہیں جا کر، جہاں ان کو جو ہے رہنا ہے، باڑے میں رہتے ہیں۔ تو ہر چیز جا کر اپنی پرسکون جگہ چاہتی ہے۔ تم انسان ہو، تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، تمہارا لوٹنا بھی اللہ کے پاس ہے، تم اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اس چیز کو بلا دیو۔ یعنی کہ رات سے تشبیہ دی کہ جب رات میں ہر چیز اپنے مسکن ماوے پر لوٹ جاتی ہے تو تمہارا مسکن اور ماوا تو جنت ہے، تم وہاں لوٹو گے، اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ بہت ہی اشارے میں کنایے میں بات کہہ دی۔ والقمر اذا اتسق، اور مزید آگے کہا کیونکہ اب رات ہو گئی تو رات ہونے کے بعد میں وہ چاند کو دیکھتے تھے۔ والقمر اذا اتسق، جب چاند مکمل ہو جائے، 13 سے لے کے 16 تک چاند مکمل رہتا ہے، ماہ تمام اس کو بولتے ہیں۔ ادھر سے بڑھتا ہے 1 تاریخ سے 2 تاریخ سے ہوتا 13 میں 16 تک مکمل پورا چاند نظر آئے گا، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس طریقے سے اس کی پرکریا ہے۔ کہتے ہیں کہ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اسی آسمان پر، اسی کالی گھٹا میں، اور اسی کالے آسمان پر جب وہ رات کی اندھیری میں چلے جاتا ہے کہ چاند نمودار ہوتا ہے، وہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے ماہ تمام بن جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے گھٹتے گھٹتے پھر وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ نظارے کون دکھا رہا ہے تم کو؟ والقمر اذا اتسق، کہ اس چاند کی قسم جو ماہ تمام ہے، پورا چاند جس نے کر دیا ہے، اس کی قسم، لترکبن طبقا عن طبق، تم ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچا ہو جاؤ۔ یعنی یہاں تم گڑچھلے اڑا رہے ہو، مزے کر رہے ہو، دنیاوی زندگی کے تمام عیش و آرام لے رہے ہو، تو یاد رکھو موت کا مزہ چکھ کر ایک دوسری حالت میں تمہیں جانا ہے، اور وہ حالت آخرت کی ہے، وہاں تمہیں ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت۔ تو یعنی کہ قسمیں کھا کر کہا کہ دنیا صرف اصل دنیا نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے۔ لہذا جس طریقے سے یہ سورج، چاند اور رات اور دن، یہ ساری چیزیں مسلم حقیقت ہے، اسی طرح تمہاری بھی ایک حقیقت ہے کہ تم ایک حالت پر نہیں رہو گے، دوسری حالت میں تبدیل ہو جاؤ گے۔ اب جوان ہے، بوڑھا ہوگا، بچہ ہے، جوان ہوگا، ہر چیز بدل رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے، ہر چیز ہر دن کچھ نہ کچھ تبدیلی کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو وہ تبدیلی یہی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے۔ اب اتنی تبدیلیوں کے بعد پھر اللہ نے ان کو کہا فما لہم لا یؤمنون، ارے ان کو ہو کیا گیا، ایمان نہیں لاتے؟ کیا بات ہے، ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے، اپنے بالکل کانوں سے سن رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دماغ سے سمجھ رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو ہوا کیا ہے، ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اور خاص طور سے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کہ ان کے سامنے جب ہمارے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو سجدہ شکر بھی نہیں بجا لاتے، سجدہ تک نہیں کرتے۔ یعنی یہ سجدہ تلاوت ہے، یعنی قرآن کی تلاوت پڑھی جا رہی ہے، سجدے کا حکم آ گیا تو انکار کر دیتے، ہم نہیں کریں گے سجدہ، ہم قرآن ہی کو نہیں مانتے، اور جو قرآن کو نہیں مانے وہ کافر ہے۔ تو وہی کہا کہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس تک تو سجدہ نہیں کرتے۔ یہاں پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے، صحابہ کا، کہ یہاں پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ تو یہ 14 جو سجدہ تلاوت ہے اس میں سے 13واں سجدہ یہاں پر آتا ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تو ایمان والوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔
وہ تو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. یعنی ان کو ایمان لانا چاہیے تھا, آیتوں پر سجدہ کرنا چاہیے تھا, یہ ساری چیزیں ان کی ہونی چاہیے تھی. مزید ان کی ہٹ دھرمی کیا کہ وہی لوگ ایمان والوں کو جھٹلا دیتے ہیں اور اپنے کفر کو اور اپنے عناد کو بڑا مانتے ہیں. وہی لوگ جنہوں نے کفر کیا, کفر خود ایک جرم ہے, دوسرا جرم ایمان والوں کو جھٹلانا, کہ ایمان والوں کی باتوں کو سنتے, مانتے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے. یہ نہیں کیا, ایک تو کفر کیا, دوسرے انہی کو ارے تمہارے ایمان کا کیا بھروسہ, تم جس ایمان کی بات کر رہے ہو ہم نہیں مانتے, ہم اس کتابی کو نہیں مانتے, ہم اس رسول کو نہیں مانتے, صاف کہہ دیا. تو ڈبل جرم. واللہ اعلم بما یوعون. اور مزید جو ان کے دلوں میں بغض تھا, عداوت تھی, اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ خوب جانتا ہے. اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ اپنے دلوں میں رکھے ہوئے ہیں, جو کچھ ان کے دلوں میں, جو بھی نفرتیں ہیں, جو بھی عداوتیں ہیں, جو بھی برائیاں ہیں, جو بھی ایمان والوں کے تعلق سے جو ہے خباثتیں ہیں, سب اللہ کے علم میں ہیں. جب علم میں ہے تو کہہ دیا فبشرہم بعذاب الیم, بس آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. یعنی خوشخبری کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے چھٹکارا نہیں ہے, صرف عذاب ہی عذاب ہے, کوئی اور خوشخبری نہیں. خوشخبری سے انسان خوش ہو جاتا ہے, تو ان کے لیے جو خوشخبری ہے وہ دردناک عذاب کی, ہمیشہ جلتے رہیں گے, بھنتے رہیں گے, موت موت چلاتے رہیں گے, موت بھی ان کو نہیں آئے گی. لیکن اس میں مستثنیٰ کر دیا الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے, یعنی کہ دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو انکار کرتا ہے, لیکن اگر اس میں سے کچھ لوگ توبہ کر لیں, توبہ کر کے ایمان لے آئیں, وعملوا الصالحات, اور نیک عمل کرے, لہم اجر غیر ممنون, تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا, یعنی بے شمار, جس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا, اجر اور ثواب ہے جو جنت میں ان کو دیا جائے گا. تو یہ پوری صورت تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان والا بنائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے ان طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی. انشاءاللہ یہ پورا پارہ ہو گیا ہے. یہ آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کے پیار کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ پورا اما پارہ تفسیر کے ساتھ میں یہاں پر مکمل ہوا. مزید دعا کرتے ہیں اللہ سے اور آپ لوگوں کے ساتھ چاہتے ہوئے کہ آگے بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے.